أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 اور 5 کی تلاوت کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دو آیت میں متقی کی دو اور صفات کا بیان فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے 5ویں آیت میں ان متقین کے لیے جو انعام ہے اس کا ذکر فرمایا ہے. پہلے میں ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ تفسیر بیان کروں گا. والذین یؤمنون بما انزل الیک، یعنی متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے لوگوں پر نازل ہوا، یعنی انبیاء کرام جو گزرے ہیں ان پر جو نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اس آیت میں پہلی جو بات بیان ہوئی ہے یہ متقین کی چوتھی صفت اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائی ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے 3 صفات کا ذکر کیا، جن میں سے پہلی صفت ایمان بالغیب تھا، اور دوسری صفت جو ہے وہ نماز کا قائم کرنا تھا، اور تیسری صفت جو بیان کی تھی وہ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تھا. اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو وحی کی گئی ہے اور حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر جو وحی کی گئی ہے اس پر بھی متقی جو ہوگا وہ ایمان رکھنے والا ہوگا. یعنی حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر جو کتابیں اللہ نے نازل فرمائیں، جو صحیفے اللہ نے نازل فرمائے، اور جو دیگر چیزیں اللہ نے ان پر وحی کی تھی اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں. اور اس سے قبل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جو چیزیں نازل ہوئی ہے ان کا ذکر کیا. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو یعنی کہ ایک اسلوب جو اختیار ہوا ہے وہاں اس پہ میں 2 باتیں کروں گا. پہلی بات وہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نہیں بیان کیا کہ والذین یؤمنون بما انزل من القرآن، کہ جو قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے یا قرآن میں سے جو چیز آپ پہ نازل ہوئی ہے اس پر ایمان رکھتے، بلکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو چیز بھی آپ پر وحی کی گئی ہے اس پر وہ ایمان رکھنے والے ہیں، جو چیز بھی آپ پر اتاری گئی ہے اس پر ایمان رکھتے. اصل میں وحی کی 2 قسم ہے. ایک وحی متلو ہے، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن کریم، اور دوسری چیز وحی غیر متلو ہے، اس کو کہتے ہیں احادیث مبارکہ. یعنی اللہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو بھی قرآن کریم یا احادیث مبارکہ جو آپ کی ہے، متقی جو ہوگا وہ قرآن کریم پر بھی ایمان رکھنے والا ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ کی احادیث پر بھی ایمان رکھنے والا ہوگا. دوسری چیز جو میں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہاں پر اسلوب یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ سے پہلے پر جو چیزیں نازل ہوئی ہیں وہ
اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور پھر آپ پر جو چیزیں نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اسلوب جو ہے وہ پہلے کیا ہو گیا، اس کا برعکس ہو گیا۔ پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چیز وحی کی گئی ہے، قرآن اور احادیث مبارکہ، ان کا ذکر ہے، پھر ما قبل دیگر انبیاء پر جو چیزیں نازل ہوئی اس کا ذکر ہے۔ اس سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ثبوت ہوتا ہے۔ یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بعد اب وحی کا سلسلہ نہیں رہے گا، لہذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی ہے۔ تو اس آیت سے ایک مسئلہ ختم نبوت کے اوپر دلیل بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی آخری نبی و رسول ہے، اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول پیدا نہیں ہوگا۔ تو لہذا ختم نبوت یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا ایمان کا حصہ ہے، اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یعنی آپ آخری نبی ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص تمام نبیوں کو مانتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت کا بھی اقرار کرتا ہے، لیکن اگر ساتھ میں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کا، کہ کوئی نیا نبی پیدا ہوگا، کوئی نیا رسول پیدا ہوگا، اگر اس کا بھی یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ اسلام میں داخل نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ وہ کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ میں پیدا ہونے کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے معصوم مسلمانوں کو لوگ یہ کہہ کر گمراہ کر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو دوبارہ دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے، جو کہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے، آپ کے عقائد میں یہ بات ہے۔ تو پھر نیا اگر نبی نہیں آنے ہوتے تو عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں آئے؟ تو اس لیے میں نے کیا لفظ استعمال کیا، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا معاملہ ہے، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت اور آپ علیہ السلام کا امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، اور آپ علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس کو جو ہے عمل کرے گا اور لوگوں کو کروائیں گے۔ وہ اپنی ماضی والی جو شریعت تھی اس کی دعوت اور تبلیغ نہیں کریں گے۔ تو لہذا یہ سوال اور معصوم مسلمانوں کو اس طرح گمراہ کرنا، یہ اس چیز سے ختم ہو جائے گا۔ لہذا جو میں لفظ سے پیدا استعمال کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ بھی جو سننے والیاں ہیں ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ بعد نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا نیا۔ اور جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر ہے، تو وہ بحیثیت امتی ہونے کے آئیں گے اور نبی علیہ السلام کی ہی شریعت کی تعلیم دیں گے۔ تو لہذا یہاں پر نبی علیہ السلام کی امتی ہونے کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یہ ہمارے عقیدہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے کہ مطلب کہ نعوذ باللہ کہ یہ کہا جائے کہ تم ان کے قائل ہو تو تم بھی تو ختم نبوت کے منکر ہو، نہیں، بلکہ یہ تو ہمارا عین ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے اور وہ نبی علیہ السلام کی شریعت کی تعلیم دیں گے، اور بحیثیت نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کے وہ یہ فریضہ کیا دیں گے، انجام دیں گے۔ لہذا اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ جتنے نبی ہیں جن پر جو کتابیں نازل ہوئی، توریت، زبور، انجیل، اور جتنے صحیفے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور جو نبیوں پر جو باتیں اللہ نے نازل فرمائے، اور جتنے نبی ہیں جس کی تعداد اللہ تبارک و تعالی کو ہی صحیح معلوم ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا 1.25 لاکھ نبی، یہ 1.25 لاکھ کا مطلب یہ نہیں کہ 1.25 لاکھ کے انبیاء ہو۔ کیوں؟ چونکہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ،
کہ کتنے رسول تو ایسے ہیں کہ ہم نے آپ پر ان کا ذکر بھی نہیں کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی نبی آئے نا، جتنے بھی رسول آئے ہیں، ان تمام پر جو چیزیں نازل ہوئی ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو لہذا بنیادی جو چوتھی صفت ہے وہ یہ کیا ہے متقی کی، کہ وہ ایمان رکھتا ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، جو قرآن نازل ہوا، جو احادیث ہے، اور جو انبیاء پر جو چیزیں نازل ہوئی ان پر ایمان رکھنے والا ہوگا۔ پانچویں صفت جو ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت کا یقین رکھتا ہوگا۔ ایمان کا ذکر نہیں کیا بلکہ یہاں پر یقین کا ذکر کیا۔ اگر کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ فلاں جو میرے سامنے کھانا ہے، اس کھانے میں زہر ہے یا اس میں دست آور دوا ہے، تو کوئی بھی انسان اس کھانے کو نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ اس کو یقین ہے۔ تو لہذا اگر کسی شخص کو آخرت پر یقین ہوگا تو وہ اپنے اعمال کو درست کرتے ہوئے چلے گا۔ آج ہمارے جو معاملات خراب ہیں، اس کی خرابی کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا آخرت پر ایمان ہے، یقین نہیں ہے۔ آخرت پہ جس طریقے سے یقین ہونا چاہیے ہمارا وہ یقین نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے یہاں سارے اعمال میں جو کمی کوتاہی ہے، جو حقوق العباد میں ہم کمیاں کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جس طرح یقین ہے الحمدللہ، لیکن جس طرح یقین ہونا چاہیے تو اس میں ہمیں کمی ہے۔ تو لہذا ہمیں آخرت پر یقین رکھنا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ زندہ کرے گا، اور ہمارے اعمال جو ہم نے دنیا میں جو کام کیے ہیں اس سب کا اللہ جزا بھی دے گا، اور اگر برے اعمال کیے ہیں تو اس کی سزا دے گا، اس کا یقین ہونا چاہیے۔ لہذا یقین بہت بڑی جو ہے دولت ہے، اس لیے لہذا آخرت پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم مجھ سے سوال کر رہے تھے سورۃ الفاتحہ میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ تو اللہ نے بیان فرما دیا کہ تم متقی بن جاؤ، ان 5 صفات کو پر عمل کرنے والے بن جاؤ، ان 5 صفات کو اپنے اندر لے کر آ جاؤ، تو اولئک علی ھدی من ربہم، تو تم کیا ہوگے اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہو جاؤ گے۔ اور تم نے سوال کیا تھا کہ اللہ ہمیں کامیاب کرنا، ہمیں صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں نبیوں کے راستے پر چلائیے گا، ہمیں صدیقین کے راستے پر چلائیے گا، ہمیں شہداء اور صالحین کے راستے پر چلائیے گا۔ مراد یہ تھی کہ ہمیں گمراہی سے بچائیے گا۔ تو تم جب ان 5 صفات کو تم اپناؤ گے تو تم رب کی طرف سے ہدایت پر ہوگے۔ اور یاد رکھو جو شخص بھی رب کی طرف سے ہدایت پر ہوتا ہے تو وہ جنت پا کر کیا ہوتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے 2 سندیں، 2 سرٹیفکیٹ، 2 انعامات مل رہے ہیں کہ جو ان 5 صفات کا حامل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ پہلا جو سرٹیفکیٹ دے رہے وہ کیا دے رہے، پہلی سند دے رہے کہ وہ رب کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ دوسرا وہ کامیاب ہونے والا ہے، یعنی جنت میں انشاءاللہ وہ کیا ہوگا داخل ہوگا اللہ کے فضل سے۔ تو لہذا یہ 5 صفات جن کا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ذکر کیا ہے، تو ان پر ہمیں کیا ہونا چاہیے، ہمارا یقین بھی ہونا چاہیے، اور ہم اپنا صفات کو پیدا کریں تاکہ ہم پورے قرآن کریم جو ھدی للمتقین جو اللہ نے بیان کیا تھا نا، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے متقی کے لیے، تو ہم اس قرآن کریم کو جو آگے پورا اللہ نے پورے 30 سپارے جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں، ان پورے قرآن کریم سے ہم کیا کریں فائدہ اٹھانے والے بن جائے، ہماری دین بھی اچھا ہو جائے، ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان 5 صفات کو اپنے اندر لائیں تاکہ ہم متقی ہو جائیں۔ اور جب ہم متقی ہو جائیں گے تو ھدی للمتقین یہ کتاب قرآن کریم کیا ہوگی ہمارے لیے کیا بنے گی، ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان 5 صفات کو ہم کیا کریں۔ پہلی صفت ایمان بالغیب، دوسری نماز کو قائم کرنا،
تیسرا اللہ کے راستے پر خرچ کرنا، چوتھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دیگر انبیاء علیہ السلام پر جو چیزیں نازل ہوئی ہے اس پر ایمان رکھنا اور آخرت کا یقین رکھنا، یعنی 5 چیزیں جو ہے ہمیں کیا ہونی چاہیے، اس پر ہمارا صفات ہمارے اندر آنی چاہیے، جس کی وجہ سے ہم کیا ہوگے انشاءاللہ قرآن کریم کے جو ایک نور ہے اس کے نور سے ہم کیا ہوگے، مستفید ہو جائیں گے، ہمیں اللہ نورانی کر دے گا، ہماری دنیا کی زندگی کو اللہ اچھا کر دے گا، ہماری دین کی زندگی کو اللہ اچھا کر دے گا، ہماری آخرت کی زندگی کو اچھا کر دے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل میں ظاہری سی بات ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم درس قرآن میں آئے لیکن ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آ رہی ہوتی بعض دفعہ۔ تو 2-3 گزارشات میں یہاں پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوشش کرتا ہوں کہ عرض کروں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ پہلی چیز، اللہ سبحانہ و تعالی نے، دیکھیں یہ جو ہم درس قرآن میں آتے ہیں یہ اللہ کے ذکر کی ایک محفل ہے، چونکہ اس میں اللہ کے کلام کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہے، تو یہ محفل کی اہمیت ہمیں سمجھنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے چند فرشتے جو زمین میں گشت کر رہے ہوتے، گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ ایسی مجلسیں تلاش کرتے ہیں کہ جن مجلسوں میں اللہ کا ذکر ہو۔ چنانچہ جس جگہ پر ایسی مجلسیں ملتی ہے وہ فرشتے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ دیگر فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، اور وہ تمام فرشتے کیا کرتے، دائرہ بنا کے اوپر آسمانوں تک یعنی کہ دائرہ بن جاتا ہے۔ جب اس مجلس کا اختتام ہوتا ہے تو فرشتے اللہ سبحانہ و تعالی کے دربار میں حاضر ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی باوجود سب چیز کے جاننے کے فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ میرے فرشتوں آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم ایسی مجلس سے آ رہے ہیں کہ جہاں پر تیرا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس چیز کی طلب کر رہے تھے، کس کا ذکر کر رہے تھے، کس کو پانے کی طلب کر رہے تھے؟ کہتے اللہ آپ کی ذات کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو دیکھ لیں تو اور زیادہ آپ کی طلب کرے اور زیادہ آپ کا ذکر کرے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری جنت کا سوال کر رہے تھے وہ۔ اللہ کہتے ہیں میری جنت دیکھیے گا؟ اللہ نہیں۔ اللہ کہتا اگر دیکھ لے تو کیا ہوتا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر آپ کی جنت کو دیکھ لیتے تو مزید اس کی کیا کرتے، خواہش کرتے، اس پہ رغبت کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ اللہ کے فرشتے فرماتے ہیں کہ اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ کہا نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے۔ اب فرشتے اللہ کو دیکھیے، یہ سارے گفتگو ہو رہی ہے، اب اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ ان سارے کے سارے جو مرد اور عورتیں ایسی مجلس میں تھی جو تم نے ذکر کی ہے، ان سارے کے سارے مرد اور عورتوں کی میں نے کیا کر دی ہے، مغفرت کر دی، میں نے ان کو بخش دیا۔ ایک فرشتے چند کہتے ہیں کہ یا اللہ اس مجلس میں ایسے بھی خاتون تھی، اس مجلس میں ایسے بھی مرد تھے کہ جو آپ کی مجلس میں، آپ کے ذکر کی مجلس میں نہیں آئے تھے بلکہ اپنے دنیاوی کام کے لیے آئے ہوئے تھے، دوسرا کام تک بیٹھ گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مجلس ایسی ہے کہ یہاں پر آنے والا نامراد نہیں ہوتا، وہ جس کام کے لیے بھی آیا ہو تو میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو لہذا یہ ذکر کی مجلس ہے، ذکر کی مجلس ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ، آپ ذکر کریے، آپ نصیحت کریے، فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ذکر کرنا، نصیحت کرنا یہ ایمان والوں کو، ایمان والیوں کو نفع دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے درس قرآن میں آنے کے بعد ہمیں فائدہ نہیں مل رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر 2 چیزیں آنی چاہیے تو ہمیں بالکل فائدہ ملے گا۔ پہلی چیز، ہمارے اندر طلب ہونی چاہیے،
ہمارا دل کا جو برتن ہے، دل کا جو پیالہ ہے وہ خالی ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ارشاد فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، کہ اللہ اس مرد کو، اس عورت کو جو ہے ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ طلب تو ہو، تو پہلی چیز ہمارے اندر یہ ہونی چاہیے کہ ہم طلب لے کر حاضر ہوئے۔ دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ، کہ اس میں نصیحت ہے، اس میں کیا ہے، فائدہ ہے۔ کس کے لیے فائدہ ہے؟ لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ دو صفات ہونی چاہیے، ایک دل کے ساتھ حاضر ہو، دوسرا کانوں سے بھی سنیں۔ تو درس قرآن کو اگر ہم توجہ سے سنیں گے اور اپنے دل کے کٹورے کو خالی کر کے آئیں گے تو اس سے ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں محسوس ہوگی۔ تو لہذا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمیں بعض دفعہ شیطان خیال نہ ڈالتے کہ میں یار درس قرآن میں جا رہے، فائدہ کیوں نہیں مل رہا۔ تو دیکھیں ہم جو دو چیزیں پیدا کریں، ایک تو دل کا کٹورا خالی کر کے طلب کے ساتھ حاضر ہو، اور دوسرا کان لگا کر خوب توجہ سے سنیں، اور پھر اس کو سننے کے بعد گھر میں جا کے اس کا آپس میں تکرار ہو، ذہن میں تکرار ہو، مضامین کو ذہن میں لے کر آئے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی کیا ہوگا، فائدہ محسوس ہوگا۔ اور اس سے کیا کم فائدہ ہے کہ مجلس کے اختتام پر اللہ مغفرت کا وعدہ فرمانے اللہ بخش دے، اس سے اور اس سے مطلب کیا، مطلب آپ فائدہ گمان کریں، یہ بھی تو فائدے کی چیز ہے نا۔ تو لہذا اس چیز کو وہ کرے۔ اور ایک درخواست جو میرے کو آپ لوگوں سے کرنی ہے، خواتین سے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے بات تھوڑی سی نرم بھی ہے اور تھوڑی سی کڑک بھی ہے، نرم بھی ہے گرم بھی ہے تھوڑی سی۔ ہمارے ہاں ابھی رمضان انشاءاللہ آنے والا ہے، تو رمضان مبارک میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے، بلکہ ابھی بھی بہت ساری جگہ پر اسٹال لگ رہے، سیل لگی ہوئی ہے۔ ایک خاتون ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے فلاں دکان میں جو ہے نا 1500 والی چیز جو ہے نا 50% ڈسکاؤنٹ پہ کیا ہے وہ سیل لگی ہوئی ہے، وہ 750 کی مل رہی ہے۔ اب وہ ایک جو ہے نا 10 کو جا کے بتاتی ہے، اور پھر وہ 10 50 کو، پھر وہ 100 کو ہے۔ کیوں؟ فائدے کی چیز ہے بھائی، جو 1000 والی چیز ہے وہ 500 کی مل رہی ہے، 50% ڈسکاؤنٹ ہے، آف ہے۔ تو وہاں پر دعوتیں بھی چل رہی ہوتی ہے۔ یہ ہو گئی نرم بات، مزے کی بات۔ اب کڑوی بات کیا ہے؟ درس قرآن ہو رہا ہے لیکن ہم نہیں جانتے، کہ بولتے کہ فلاں جگہ درس قرآن ہو رہا ہے، وہاں پر بھی کیا مل رہی ہے، اللہ کی بات مل رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مل رہی ہے، ہم اس کی دعوت نہیں دیتے۔ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، ہے کڑوی بات، گرم بات ہے تھوڑی سی نا۔ نرم بات تو یہ ہے کہ ہم فوراً سے کیا کرتے ہیں، ڈسکاؤنٹ پتہ چلا کہ خود 10 بھی چلے گئے، 10 عورتوں کو آ کے بتا دیا کہ آپ لوگ بھی جاؤ بھائی، 3 دن کی سیل لگی ہوئی، ہفتے کی سیل لگی ہوئی فلاں، تو فوراً ایسی ہوتا ہے نا۔ لیکن درس قرآن ہوتے تو ہم دعوت نہیں دیتے کہ وہاں درس قرآن ہو رہا ہے، وہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، چلو بھائی اپنے فائدے کی بات لے لیں۔ تو لہذا اس چیز کی درخواست یہ کرنی ہے کہ ہم مزید اپنے ارد گرد کی خواتین کو بیان کریں، مرد اپنے ارد گرد کے مردوں کو بتائیں کہ یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے، یہ درس قرآن میں آنا یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے، یہاں پر اپنا ذات کا فائدہ ہے، یہ ایسی بیع ہے، ایسی یہ بزنس ہے کہ اس میں اپنا فائدہ ہے۔ ہم جتنا زیادہ قرآن کریم کی تعلیمات کو سن کر عمل کریں گے، اس میں ہمارے دین کا، دنیا کا، آخرت کا ہمارا فائدہ ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کی کوشش کی جائے کہ ہم اس چیز کو عام کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی لیے کوشش، امید ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے، صحیح معنوں پہ عمل کرنے کے، قرآن کریم کی تعلیمات پر توفیق عطا فرمائے۔ اور اب یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلی آیات جو ہوگی اس میں اللہ کفار کا ذکر فرمائے گا، پھر منافقین کا، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے قرآن کریم کی جو تفسیر ہے اس کو مجھے بیان کرنے کی، آپ حضرات کو، خواتین کو، مرد کو سننے کی، اور بار بار مجھے بیان کرنے کی، اور بار بار آپ لوگوں کو سننے کی، اور ہم سب کو عمل کرنے کے، آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے حق اور سچ اللہ کہنے والا بنائے، آپ لوگوں کو سن کر عمل کرنے کی اور اس کو لینے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل اور خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے بیمار ہے، یا آج کل موسم اس طریقے سے چل رہا ہے، بچے بیمار ہیں، بڑے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفاء ظاہری و باطنی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین تو ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر کا معاملہ فرما. اللہ قرآن کریم کی جو تفسیر ہم سن رہے ہیں، جو ہم یا اللہ بیان میں کر رہا ہوں، اللہ اس میں مجھے اور میرے سننے والے والیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس قرآن کریم کی تفسیر کو بار بار مجھے درس قرآن میں ختم کرنے کی اور ان حضرات کو سننے کی توفیق عطا فرما. ہماری زندگی کو قرآن کریم کے مطابق بنا دیجئے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں قرآن کریم کی عظمت و اہمیت کو اور اس کی حقیقت کو ہم پر یا اللہ کھول دیجئے. ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات کو آگے تک پہنچانے والا بھی بنا دیجئے. اس دنیا میں بھی یا اللہ اس قرآن کریم کے ساتھ جوڑ کے رکھیے، اور قیامت کے دن بھی اس قرآن والوں کے ساتھ اور قرآن کریم کے ساتھ ہمیں جوڑ کے رکھیے گا. الہ العالمین جتنے بھی لوگ بیمار ہیں مسلمان، یا اللہ سب کو ظاہری و باطنی شفا عطا فرما. جو رزق کے معاملے میں پریشان ہے، یا اللہ سب کی رزق ظاہری و باطنی میں خوب برکت عطا فرما. الہ العالمین ہمارے اس ملک پاکستان جو عظیم ملک ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائیے. حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے اس کی حفاظت فرمائیے. الہ العالمین میرے مدرسے کے پڑھنے والے بچے اور بچیوں کو یا اللہ تو دین کی داعی اور داعیہ بنائیے، قرآن کا مفسر اور مفسرہ بنا دیجیے، حدیث کی محدث اور محدثہ بنا دیجیے. الہ العالمین ان کے والدین کو تو خوب جزائے خیر عطا فرمائیے. الہ العالمین جو ہم نے مانگا اپنی حیثیت کے مطابق مانگا، یا اللہ تو اپنے شایان شان ہمیں عطا فرمائیے. یا اللہ جو ہم نہ مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر ہے. الہ العالمین تو ہماری دعاؤں کو میرے بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و حبیبنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و قرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.